اب ذرا تفسیر پہ آ جائیں. پیچھے 2 مرتبہ یہ بات گزری کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی. تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نعمت تو ہدایت کی نعمت تھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک انعامات وقتاً فوقتاً ان پر ہوئے تھے بحیثیت قوم. یعنی ہدایت کی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو بھی دی، لیکن ان کو کچھ اور خاص نعمتیں بھی عطا ہوئیں. اب ان انعامات کا ذکر ہے. پہلا انعام جو بنی اسرائیل پر ہوا، جس کا یہاں ذکر ہوا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی. آل فرعون، آپ کو یاد ہوگی بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری. یہ تھے کون؟ حضرت یعقوب کی اولاد. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں سیٹل ہوئے، بادشاہ بنے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے سارے خاندان کو بلا لیا تھا. ان کا اصل علاقہ شام تھا، فلسطین. بنی اسرائیل کا اصل گھر یا اصل علاقہ وہ تھا. تو جب یوسف علیہ السلام نے مصر میں بادشاہت کی تو بنی اسرائیل وہاں منتقل ہو گئے اور وہاں پھلتے پھولتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر آباد ہو گئے. اب پہلے تو ان کی حکومت تھی، پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ ایک وقت آیا کہ جب فرعون یا آل فرعون کی حکومت شروع ہوئی. ان کی حکومت نے، یعنی جو وہاں کے لوکل لوگ تھے، فرعونی جو تھے، ان کی حکومت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کی اذیتیں دی، انہیں غلام بنا لیا گیا. بڑے بڑے ترقی کے کام کرتے تھے آل فرعون، تو یہ مزدور تھے، ایک طرح سے ان کے غلام تھے، اور ان کی ساری تعمیر اور ترقی میں ان کا ہاتھ تھا. وقتاً فوقتاً جو ان پہ سزائیں مسلط ہوئیں آل فرعون کی طرف سے، ان میں سے ایک سزا یہ تھی کہ ان کی نسل کشی کی جانے لگی. اس کی ایک وجہ تو عام طور پر آپ نے پڑھی ہوگی، جو مفسرین کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ایک اس قوم کا لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تجھے لے ڈوبے گا. تو یہ سن کر اس نے سب کے گلے اڑوانے شروع کر دیے، بیٹوں کو بچنے نہیں دیتا تھا. اچھا، یہ بات مجھے کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ نجومی کو کہاں سے غیب کا علم ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک لڑکے کی خاطر ان سب کو قتل کرنا، یہ بھی کوئی خاص ریزنیبل بات معلوم نہیں ہوتی. مجھے تفسیر پسند ہے شیخ محمد عبدہ کی، جنہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی سے بڑھنے لگی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ جب تعداد میں ہم سے زیادہ ہو گئے تو ہم پہ غالب نہ آ جائیں. کسی نے کہا تھا نا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. بہرحال فرعون کا جو قتل تھا، قتل اولاد، یہ ایک طرح سے ان کی نسل کشی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی قومیں مسلمانوں کی عددی طاقت سے خوف زدہ ہیں کہ مسلمان دن بدن تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ملینز اور بلینز فنڈ آپ کی صحت کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے نہیں، سڑکیں نالیاں گلیاں بنوانے کے لیے نہیں، آپ کی نسل کشی کے لیے خوشی سے خرچ کرتے ہیں. اور ایک ایسا ذہنی محاذ تیار کر لیا گیا ہے کہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا اصل سبب کیا ہے؟ آبادی کا زیادہ ہونا. حالانکہ ہم سے زیادہ آبادی چائنا میں ہے، سنگاپور میں ہے، ملیشیا میں ہے، دنیا کے بے شمار اور علاقوں میں عددی قوت ہم سے زیادہ، لیکن ترقی بھی کہیں زیادہ. تو عموماً ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہے، مس لیڈ کیا گیا ہے، اور ایک سازش کے طور پر، خصوصی طور پر مسلمان امت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے اس بات کا کہ کسی طرح بس اپنی نسل ختم کرو. اس پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، آگے کہیں یہ بات آئی تو میں انشاءاللہ ریفرنس آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سوچتے ہیں ہمارے دشمن صرف ہماری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. ان کے پاس اور تو کچھ نہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کی. بہرحال یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اچھا،
عورتوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ تاکہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں، ان سے عیاشی کا سامان کریں. مرد ان کے ختم ہو جائیں، نسل ختم ہو جائے گی. مرد ہی تو مقابلہ کرتے ہیں، مقابلے پہ کوئی نہیں رہے گا، اور عورتیں جو ہیں وہ جیسے ہم چاہیں گے ان کو استعمال کریں گی. اسی لیے کہا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جرم ضعیفی کا کیا مطلب ہے؟ کمزور ہونا، زوال پذیر ہونا. اس کی سزا کیا ہے؟ مرگ. مرگ کہتے ہیں موت کو، مفاجات اچانک، یعنی پھر جب جس کا دل چاہے آ کے تمہارے گلے دبوچے. تو یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں محکوم بنا دیا تھا، غلام بنا دیا تھا. کس کا؟ آل فرعون کا. تو گویا غلامی ایک سزا ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے جب کسی قوم پر مسلط ہوتی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں پر اس وقت مسلط ہوتی ہے جب وہ رب کی اطاعت بھول جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم اپنے رب کی وفادار ہو اور پھر وہ غلام بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اگر تم دین کی دعوت دینے والے نہیں بنو گے، داعی نہیں بنو گے، تو مدعو ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں کھینچ لے جائیں گے. یعنی اگر تمہاری قوت ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ لوگ تمہیں ڈریگ کر لیں گے، کھینچ لے جائیں گے اپنی طرف. لیکن جب تک تمہارے اندر ریزسٹنس، تم دوسرے کو کھینچنے والے ہو، تو تم اس کے غلام نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو پکڑنا چاہے اور آپ کے اپنے اندر اتنا اسٹیمنا ہو کہ آپ ریزسٹ کرنے والے ہوں، وہ پکڑ سکتا آپ؟ غلامی کیا ہے؟ کسی کو دبوچ لینا، پکڑ لینا. کب کوئی کسی کو پکڑ سکتا ہے؟ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو مسلمان جب ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، مادی قوت کے اعتبار سے کمزور پڑتے ہیں تو پھر دوسری قومیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دوسری قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو اس وقت آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بنی اسرائیل اللہ کے لاڈلی قوم تھے تو ایسا ہونے ہی نہ دیتے. لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. نجات کیسے ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے سمندر سے پار نکل گئے تھے اور فرعون پیچھے دشمن ان کا ڈوب گیا تھا. اچھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس کی اب تفصیل ہے یہاں کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. اس کی مزید تفصیل آپ کو سورۃ شعراء میں ملے گی. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا. کہاں؟ بحر قلزم میں. قلزم. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہا تھا؟ بنی اسرائیل. کس کو دیکھ رہا تھا؟ فرعون اور آل فرعون کو. کیا ہو رہا تھا؟ انہیں ڈبویا جا رہا. تمہارے سامنے تم سے کئی گنا بڑے طاقتور دشمن کو ڈبو دیا. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. 40 راتیں. یہ کس لیے وعدہ لیا گیا تھا؟ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بلایا گیا تھا؟ تورات دینے کے لیے. اور یہ کب بلایا گیا تھا؟ جب فرعون ڈوب چکا تھا اور وہاں سے نجات پا کے یہ جا رہے تھے. ثم اتخذتم العجل، تو تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو پیچھے بچڑے کو بنا لیا. یہ نہیں بتایا کیا بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند تھی بات کہ ذکر بھی نہیں کیا اس کا. مراد ہے معبود بنا لیا. گائے پرستی کے شوق میں اسے خدا بنا بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے من بعد ہی سے مراد کیا ہے؟ اس کے جانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پہ جانے کے بعد. کیا کرنے کے لیے جانے کے بعد؟ تورات لینے کے لیے. کس نے کہا تھا آؤ؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. ظلم یہاں کس چیز کو کہا گیا؟ شرک کو. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اللہ اپنا انعام یاد کرا تھا، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد.
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کون سی کتاب؟ تورات. کہاں ملی؟ کوہ طور پر. وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان بھی دیا تھا. فرقان کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تورات ہی ہے، یعنی تورات حق و باطل میں فرق کرنے والی. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے معجزات، جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ بھی دیے گئے تھے. کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تمہیں سیدھا رستہ مل جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے، یا قوم، اے میری قوم. میری کہاں سے آ گیا یہاں؟ یہ میم کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے. یا قوم، یہ اصل میں تھا قومی. انکم ظلمتم، تو یقیناً تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جان پر، باتخاذکم العجلہ، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کی. توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ طے یہ پایا، فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو. یہ توبہ کا طریقہ تھا، یعنی ایک جھٹکا دیا گیا. توبہ کے لیے کیا شرط تھی؟ توبہ کے لیے شرط کیا قرار پائی؟ اپنے جانوں کو قتل کرو. اس کے دو طریقے بتائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی آپس میں لڑے اور مرے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ شرک کرنے والوں کو کھڑا کیا گیا اور جنہوں نے شرک نہیں کیا انہیں کہا گیا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دو، اور انہوں نے قتل کر دیا اللہ کے حکم سے. اور کہا جاتا ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 تھی. 70,000 لوگ اس میں قتل ہوئے تھے. یہ ہوتا لکیر کا فقیر ہونا. ایک سامری نے بچڑا بنایا، ساری قوم پیچھے چل پڑی اندھا دھند، بغیر سوچے سمجھے کہ جس رب نے ہمیں نجات دی فرعون سے اور ہم اپنی آنکھوں سے جو ڈوبتا دیکھا ہے اس کا حق ہم بھول رہے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ کہتا ہے میجورٹی یہی کر رہی ہے، یہ سب بھی تو ادھر ہی کو جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. یہی ہمارا عذر ہوتا ہے. تو میجورٹی اگر غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے معاف نہیں کر دیں گے تمہاری مجبوری میجورٹی تھی. میجورٹی بھی ڈوب جاتی ہے. ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ بات تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. یہ توبہ کے لیے قتل کرنا، توبہ کی قبولیت میں قتل. ویسے تو قتل کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن یہاں اللہ کے حکم سے یہی کام بہتر ہو گیا. فتاب علیکم، پھر وہ مہربان ہوا تم پر. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب ایک اور انعام. جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تو ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے. حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں. یہ کب کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اپنے ساتھ 70 نمائندے بھی لے کر گئے، 70 لوگ ساتھ لے گئے. موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے پلٹے اور انہیں دکھائی کہ یہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے تو کہنے لگے نہیں، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو نہیں تیری بات پہ یقین کرتے کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی، ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے. حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ گرائی ان پہ بجلی. فاخذتکم الصاعقہ، پکڑ لیا تم کو بجلی نے. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. ان پہ تو بجلی پڑ گئی، وہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 70 لوگ تھے نا، جب پہلوں پہ پڑ رہی تھی تو پچھلے جن پہ ابھی نہیں پڑی وہ دیکھ رہے تھے. کیونکہ دوبارہ جب زندہ ہوئے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بجلی پڑتے دیکھی تھی. یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا کہ جب بجلی پڑنے لگی تو ان کے ہوش آواز قائم تھے اور پھر پڑی تو ختم ہو گئے. ثم بعثناکم، دیکھو پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی وہ بجلی سے تم ختم ہو گئے تھے، پھر زندہ کیا تم کو. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ کسی کو موت کے منہ سے نکال کے پھر زندہ کر کے بتایا کہ اب عمل کرو اور وہ پھر بھی نہ کرے؟ کئی دفعہ ہوتا نا ایکسیڈنٹ میں کوئی بچ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، لگتا ہے کوئی کام ابھی میرا رہتا تھا. تو جو رب موت کے منہ سے بچا لیتا ہے پھر انسان وہی کچھ کرنے لگے تو پھر تو نالائکی کی حد ہو گئی. تو یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ کیا، جو دنیا میں عام طور پر نہیں ہوا کرتا، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. یہ کہاں کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ کئی ہزار لوگ فرعون سے بچ کر
ادھر کو آئے تھے سینا کے صحرا میں، تو بڑی دھوپ تھی اور کئی لاکھ مہاجر اکٹھے ہو گئے اور کوئی جگہ نہیں تھی ان کے ٹھکانے کی، کوئی گھر تھوڑی تھے ان کے پاس ابھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان تیہ کا واقعہ ہے. جب امالکہ کی بستی میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا تو اس سے انہوں نے انکار کیا. لیکن بعض کے خیال میں اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. وہ واقعہ کیا تھا ذرا سا سن لیجئے. جب شام سے یہ نکل گئے، مصر جا کے آباد ہو گئے، تو ان کی زمینوں علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا امالکہ نے. عین میم الف لام اور موٹا قاف، امالقہ اور آگے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اب واپس آ گئے ہو، اپنی زمینیں، اپنا شہر پھر فتح کرو، اپنا علاقہ قبضے میں کرو. تو انہوں نے کہا ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم نہیں جہاد کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے. اس کا ذکر آگے آئے گا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت بادلوں کا سایہ کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ویسے ہی جب وہ سمندر پار کر کے آئے تھے اور ان کا کوئی جا ٹھکانہ نہیں تھا تو ان پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہیں کھانے پینے کے لیے من و سلوہ عطا کیا، بہترین فوڈ، ایک نمکین ایک میٹھا. کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں. تو انہوں نے پکا پکایا کھانا کھانے کی بجائے کیا کہا؟ ہمیں تو چٹپٹے مسالے دار کھانے چاہیے، دال بھی چاہیے، سبزی بھی چاہیے، جس کا آگے ذکر آئے گا. ہم یہ نہیں کھا سکتے روز. انہیں کہا یہ گیا تھا کہ یہ کھاؤ اور جہاد کرو، کام کرو، کام کا وقت ہے، کھانے پینے چھوڑو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کھائیں گے. ہم میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہاسٹل کی دال روز کھائیں، سبزی کھائیں، گھر چلتے ہیں اچھے اچھے پکوان کھائیں گے. کھائیں جائیں. جو قوم جہاد کرنا چاہتی ہے، کوئی کام کرنا چاہتی ہے، وہ پھر روکھی سوکھی پہ بھی گزارا کر لیتی ہے، اس کے لیے چنے بھی کافی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرح یہ سب کچھ کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر دوسرا راستہ ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یعنی سب نعمتیں پا کر اس پہ قناعت کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کی، تو یہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں تھا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اب ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے ان کی. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں ان سے، ڈانٹ بھی رہے ہیں ساتھ ان کو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. بستی کون سی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ فلسطین، شام، یعنی جس علاقے سے نکلے تھے اسی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رَغَدًا، خوب، یعنی جو کہتے ہو، جو مانگتے ہو، جاؤ کھاؤ، وہاں اگاؤ اور کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں. عموماً پرانے شہروں میں دیواریں اور دروازے ہوتے تھے. لاہور کے بھی دروازے آپ کو معلوم ہے، دلی دروازہ، لوہاری دروازہ، بھاٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، کئی ایک دروازہ. تو تقریباً یہ پرانے زمانے کا رواج تھا کہ چوروں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے جو لوگ ایک جگہ رہتے تھے وہ جسٹ لائک اے فیملی ایک وال کے اندر محفوظ ہو کے رہتے تھے. جیسے گھر میں رہتے ہیں، گھر کی چار دیواری، ایسے شہر بھی ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا. اب یہ چیز ختم ہوگی اس لیے کہ اب وہ سلسلے نہیں رہے. بستی فصیل میں گھری ہوئی تھی جس کے اندر جانے کے لیے دروازے سے گزرنا ضروری تھا. تو کہا گیا کہ جاؤ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہو تو عاجزی سے. سجدن کے دو معنی، ایک ہے عاجزی اور دوسرا سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے. وقولوا حطۃ، اور زبان سے بھی ذکر کرتے جانا کہ یا رب ہمیں بخش دے، ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری پچھلی سب خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بخاری اور مسلم میں ہے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی سیدھے بیٹھ کے تو اس طرح گھسیٹتے ہوئے آگے داخل ہوئے، جھکے نہ. اور حتت ان کی بجائے حبت فی شعرتن، گندم میں بالی، یہ کہتے رہے. فبدل الذین ظلموا، بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کیا؟ قولاً، بات کو. کون سی بات کو؟ حتتن کو. کس سے؟ کہنے لگے حنتتن، حتتن کی وجہ حنتتن،
حنطہ کہتے ہیں گندم کو یا گیہوں کو. ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، مغفرت نہیں گندم چاہیے. نماز کو کیا کرے؟ روٹی چاہیے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوئے، تو جن لوگوں نے ظلم کیا، جنہوں نے یہ بکواس کی تھی، ان پر آسمان سے سخت گندا عذاب اترا. وہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں یہ کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی بستی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو رجز سے مراد کون سا عذاب ہوتا ہے؟ گندا، جس سے گھن آئے. تو بعض کے نزدیک یہ کیا ہے؟ طاعون. اور اس کی تائید حدیث سے ہوتی. بما کانوا یفسقون، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب یہ جو بات ہے نا، فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یہ کسی قوم کے اخلاق اور کردار کے زوال کے نمونے ہوتے ہیں. اخلاقی زوال کی علامت. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ گزرتے جائیں تو سٹریٹس پر لوگوں نے بعض اوقات سٹریٹ کے جو نمبر ہوتے ہیں نا وہ مٹا دیتے ہیں. مثلا 15 ہے تو 5 مٹا دیں گے، اور اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق، انجوائمنٹ. کسی ترقی یافتہ ملک میں ایسی کوئی انجوائمنٹ آپ کو نہیں ملے گی. یہ زوال پذیر قوموں کی انجوائمنٹ ہوتی. اسی طرح لوگوں کی نقالی کرنا، ان پہ فکرے کسنا. عموماً کیا ہوتا ہے، آپ بازار میں جائیں، پاس سے گزرتے ہوئے لوگ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نام دے کے آپ کو جا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح واسطہ پڑا ہی ہوگا. ظاہر آپ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور پھر ہنستے ہیں. کالجز میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں، پاس سے کوئی خاموشی سے اکیلا جا رہا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو تو اسپیئر کرتے ہیں اس کو. چٹکی تو ایک طرف رہی، جو باتوں کی چٹکیاں وہ اس سے بھی زیادہ. استاد کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جواب میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں. یہ سب زوال کی علامات ہوتی ہیں. بنی اسرائیل پر جب زوال آیا تو ان کے اندر ایسی حرکات پیدا ہوئیں کہ کہا گیا عاجزی کرو، سجدہ کرو. انہوں نے اکڑنا اور گھسٹنا شروع کر دیا، مذاق اڑانے لگے. کہا بخشش کی دعا کرو تو جواب میں گندم مانگنے لگے، اور ہنس رہے تھے اور ٹھٹھے اڑا رہے تھے. ہماری قوم کا بھی یہی حال ہو چکا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.